चलो ٹھیک ہے. ठीक है. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس وقت ریلویز کی کیا صورتحال ہے اور اس کی بحالی کی آپ کیسے توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس ٹائم جو ریلوے کی صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ کہ اس ملک کے حکمرانوں نے کبھی بھی ریلوے پہ توجہ نہیں دی. جہاں پر ہم کھڑے ہیں ہمارے سر پر جو ابھی اورنج ٹرین گئی ہے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کی تمام تر توجہ یا تو اورنج ٹرین پہ رہی ہے، یا موٹر وے پہ رہی ہے، یا رنگ روڈ پہ رہی ہے، یا ہائی وے پہ رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، پاکستان ریلوے جو کہ ایک دفاعی ادارہ ہے، فلاحی ادارہ ہے، چاروں صوبوں کی خوبصورت تنظیر ہے، وحدت کی علامت ہے، اس کو تو یہ 35-40 ارب دے کے کہتے ہیں جی اپنا کام خود چلا لیں، اور دوسری طرف آپ NHA کو دے دیتے ہیں جناب 400 ارب 500 ارب. تو یہ زیادتی نہیں ہے اتنے بڑے ادارے کے لیے جو ایک غریبوں کی سواری ہے، جو میں کہتا ہوں پاکستان آرمی کا آج بھی جس کا تمام تر انحصار ریلوے کے اوپر ہے، ان کے لیے تو ان کے پاس فنڈ نہیں ہے. تو جب فنڈ نہیں دیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے. آپ دیکھیں، میں تو صاحب آپ صافی ہیں، ہم پاکستان ریلوے آپ کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے، 80% ڈسکاؤنٹ کرتا ہے، اسی طرح سروسز کو کرتا ہے. کیا بابڈا بھی کبھی داتا صاحب کی بجلی کا بل معاف کرتی ہے؟ تو پاکستان ریلوے پہ جو ہے نا PSO کی مد میں بھی، پبلک سروس اوبلیگیشن کی مد میں بھی حکومت کو چاہیے کہ فنڈنگ دے. ہمارے یہاں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے، نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن اب دیکھیں کہ ان کی آج ریل کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا. اب ان کا دیکھیں 1999 میں ایک پروگرام آیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے ہر سال اپنے ادارے میں 1000 ارب ڈالنا ہے، تو وہ 2024 میں پورا ہو جائے گا. ابھی وہ پورا نہیں ہوا، 2024 آیا نہیں ہے. انہوں نے اگلے 5 سال کا پروگرام لانچ کر دیا، جس کے اندر انہوں نے کہا ہم نے 70,000 کوچز بنانی ہے، 3,000 ٹرینیں چلانی ہیں. تو پھر جب گورنمنٹ کسی ادارے کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر حالات بھی وہاں پر بدلتے ہیں. یہاں تو ریلوے میں تو بھوک ننگی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مجبور ہو کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 دسمبر کو ہم پورے پاکستان کے طول اور سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ریلوے ہیڈ کوارٹر میں. اور وہاں پر ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے کہ جناب کیا پاکستان ریلوے وفاق کا ادارہ نہیں ہے؟ پاکستان ریلوے کے ساتھ ستولی مانگا کیوں سلوک ہے؟ حکومت جو ہوتی ہے ایک ریاست کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی ریاست ہے؟ یہ چڑیل ہے، کیا ہے؟ ماں ہوتی ہے ریاست. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی وسائل نہیں دیے جاتے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس طرح تمام قومی اداروں کو، سروسز کو، عدلیہ کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو جس AGPR کے ذریعے تنخواہیں ملتی ہیں، اسی طرح سے پاکستان ریلوے کے ملازمین کو بھی تنخواہیں اور پینشن دی. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی بحالی، ایک تو تنخواہیں اور پینشن، تو یہ تو آپ کے ریسورسز ہیں نا، مالی وسائل ہے. تو جو کرپشن ہے، جو افسروں کی نااہلیاں ہیں، باقی چیزیں، ان کا بھی تو شیئر ہے. میرا خیال آپ نے پہلے بحالی کی بات کی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم جاتے جاتے خواجہ صاحب ایک بڑا اچھا کام کر کے چلے گئے کہ پاکستان ریلوے کی تمام لینڈ صوبوں سے لے کر ریلوے کو دے دی گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر یہاں پر کوئی اہل لوگ بیٹھے ہوں. جیسے انڈیا نے بھی بنائی ہے نا لینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں آ گیا، اسی طرح پاکستان میں جو انہوں نے بنائی ہے ریڈیمکو کے نام سے، یہاں پر موسٹ پروفیشنل لوگوں کو بٹھایا جائے اور وہ لوگوں کو دعوت دیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جاپان اور چائنا اگر آج بوم میں آئی ہیں، میں تو صاحب آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں پر. اگر انہوں نے آج یہ چیزیں حاصل کی ہیں تو صرف لینڈ کے اوپر ہی کی. تو ہماری مینجمنٹ کو جیسے مسافر ٹرینوں سے یا گوس ٹرینوں سے کمائی کا فکر ہے، اپنی زمینوں سے فکر کرنا چاہیے. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دعوت دیں، یہاں پر آئیں، بڑے بڑے ٹاور بنائیں اور ریلوے کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسری بات آپ نے کی کرپشن کی، تو جناب